میرا خالو مجھے اپنے ساتھ سلانے کے لیے لے جاتا اور پھر رات بھر میں ان کے ساتھ سوتی اور ایک دوسرے کی گرمی نکالتے۔ میں گھریلو لڑکی تھی اور اسکول میں کم ہی پڑھی تھی اور میری عمر 21 سال تھی۔ میرے ابو فوت ہو چکے تھے۔ میرے گھر میں امی اور دادی اور میری ایک بڑی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی، یعنی کہ میں امی اور دادی ہی گھر پر رہتی تھی۔ گھر میں کام کرنے کے بعد میں سارا دن بور ہو جاتی تھی اور اپنی گرم جوانی اب سنبھالنا مجھ سے مشکل ہو رہا تھا۔ میری امی کے علاوہ میری امی کی 2 بہنیں تھیں، یعنی کہ میری 2 خالہ تھیں، اور چھوٹی خالہ تو امی نے بڑی لاڈلی بہن بنا کے رکھی تھی۔ یہی کہہ لے کہ امی اسے بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ اور کچھ دن گزرنے کے بعد امی نے خالہ کو فون کیا کہ شزا کچھ دن کے لیے گھر رہنے ہی آ جاؤ ہمارے، اور خالد کو بھی ساتھ لے کر آنا لازمی۔ میں بھی پیچھے سے بولی خالہ خالو کو لازمی لے کے آئیے گا۔ خالہ بولی جی دیکھتی ہوں آپا کیا بنتا ہے، 1-2 دن تک میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مجھے خالہ کے آنے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی کہ خالو کے آنے کی تھی۔ مجھے چوڑی چھاتی اور موٹے ڈولے والے مرد بہت پسند تھے اور میرے خالو ان میں سے ایک تھے۔ تو بس 2 دن کے بعد خالہ نے بتایا کہ وہ آج آ رہی ہیں، تو میں بہت خوش تھی۔ گھر میں سارا کچن کا کام جلدی سے کر لیا اور ان کے لیے بہت اچھے کھانے کی ڈشز بھی بنا لیں۔ میرے کام ختم کرنے کے ساتھ ساتھ میں باقی گھر کی صاف صفائی بھی کر چکی تھی۔ میرے جسم میں ذائقے کے ساتھ میرے ہاتھ میں بھی بڑا ذائقہ تھا، کیونکہ میرا کام ہی کوکنگ وغیرہ کرنا تھا۔ ابھی میں کام کمپلیٹ کر کے بیٹھی ہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ آج تو خالد کے ساتھ مزے کرنے ہی ہیں، کیونکہ مجھ سے اب اپنی کنواری پنگی نہیں برداشت ہو رہی تھی۔ تو کچھ دیر بعد وہ لوگ آ گئے اور خالہ مجھ سے ملنے کے بعد امی سے ملی۔ تو میں جب خالو سے ملی تو جب میں نے سلام لیا، ان کے ہاتھ پر اندر کی جانب ہتھیلی پر انگلی سے ٹچ کیا اور انگلی کو آگے پیچھے پھیرا، تو وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد میں نے انہیں جب کھانا سرو کیا تو میں انہیں ایسی سے دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی تک ان کے دل میں میرے لیے کوئی احساس نہیں جاگا تھا، اور مجھے تو آج رات ان کے ساتھ گزارنی ہی تھی۔ میں جانتی تھی اس سے مجھے تکلیف تو ہوگی، لیکن یہ میٹھا میٹھا درد میں لینا چاہتی تھی۔ تو میں بس سوچ رکھا تھا کہ آج تو انہیں رجا کے ہی رکھوں گی۔ رات کو امی اور خالہ ایک کمرے میں لیٹ گئیں، دادی اپنے کمرے میں، اور خالو کے لیے میں نے علیحدہ سے کمرے کا انتظام کیا تھا اور میں اپنے کمرے میں تھی۔ رات کے 11 بجنے کے بعد میں نے آہستہ سے خالو کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ تو انہوں نے جب دروازہ کھولا تو وہ شاید آدھی نیند میں تھے، اور شارٹس میں سے ان کا ڈنڈا ایک سائڈ پر لگا نظر آ رہا تھا۔ خالو بولے ہاں کیا کام ہے؟ میں اندر چلی گئی اور انہیں گلے لگا لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا کر رہی ہو، سنو میری بات، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، میں نے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں۔ تو ان کا بھی موڈ بن گیا کا پہلے سے ہی ٹائٹ تھا۔ تو پھر دروازہ لگانے کے بعد انہوں